السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ امریکی جیل سے فرار قیدیوں کی دلچسپ و حیرت انگیز داستان، جانتے ہیں اس داستان کے بارے میں۔ دنیا بھر میں قیدیوں کی جانب سے جیل توڑ کر فرار ہونے کے بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس نے سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جیل سے فرار ہونے کا کوئی بھی واقعہ لوگوں کو اتنا حیرت زدہ نہیں کر سکتا جتنا تقریباً 6 دہائیوں قبل پیش آنے والے اس واقعے نے کیا۔ یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ ان قیدیوں کے ساتھ آخر ہوا کیا، وہ کہاں ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کہانی کا آغاز امریکی شہر سین فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الیکٹرکس جیل میں 12 جون 1972 کی ایک صبح سے ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کی سب سے زیادہ سیکیورٹی انتظامات رکھنے والی انتہائی محفوظ جیل تھی۔ جیل میں لمبی مدت کی سزا کاٹنے والے 3 قیدیوں فرینک مورس، جان انگلن اور کلیرنس انگلن نے فرار ہونے کے منصوبے کو کامیابی سے عملی جامہ پہنایا۔ جزیرے میں موجود جیل سے سمندر کے کنارے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا، جو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ فرینک مورس، جان انگلن اور کلیرنس انگلن نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد اپنے منصوبے کو کامیابی سے انجام دیا۔ انہوں نے بارش کے کوٹوں سے ایک عارضی کشتی اور مختلف اوزار اور دیگر اشیاء استعمال کر کے سیڑھی بھی تیار کی تھی۔ فرار ہونے کی رات ان تینوں نے اپنے قید خانے سے باہر نکلنے کے لیے ایک وینٹیلیشن ڈکٹ کا استعمال کیا اور بہت مشکل سے سامان کے ساتھ جیل کی چھت تک پہنچ گئے۔ وہاں سے سمندر کے انتہائی سرد پانی میں چھلانگ لگا دی۔ بعد ازاں اطلاع ملنے پر جیل کے عملے نے ان کی تلاش کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے، لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود آج تک ان کا سراغ نہ مل سکا اور سمندر کا چپا چپا چھاننے کے بعد وہ اس نتیجے پر بھی نہ پہنچ سکے کہ آیا ان کے ساتھ ہوا کیا، یا یہ مر گئے یا کنارے پر پہنچ کر کہیں چلے گئے۔ الیکٹرکس جیل کا یہ انوکھا واقعہ آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کیس پر پراسرار معمہ پر مبنی ہے۔ کئی سال تک امریکی تفتیش کاروں نے ان قیدیوں کے فرار کے نتیجے پر خاموشی اختیار کر رکھی، یہاں تک کہ ایف بی آئی نے 1979 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کر دیا کہ یہ قیدی سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ فرار کی رات قیدیوں نے اپنے سیل سے باہر نکلنے کا راستہ بنایا، پھر وہ وینٹیلیشن ڈکٹ کے ذریعے جیل کی چھت تک جا پہنچے۔ انہوں نے اپنی کشتی کو پھلایا اور سین فرانسسکو کے پانی میں کود گئے۔ جیل انتظامیہ کو قیدیوں کی اس کارروائی کا انکشاف اگلی صبح ہوا، جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان تینوں قیدیوں کا انجام کیا ہوا آج بھی ایک راز ہے، جس پر مختلف نظریات اور قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ تینوں قیدی ممکنہ طور پر سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ ٹھنڈے پانی اور تیز لہروں میں خود کو سنبھالنا اور زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری جانب کچھ لوگ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ قیدی کسی نہ کسی طرح خشکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر نئی شناخت کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید ان تینوں قیدیوں کو پکڑ لیا گیا تھا اور انہیں خاموشی سے قتل کر کے لاشوں کو دفن یا غائب کر دیا گیا تاکہ کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہو۔ اس واقعے سے متعلق کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حکومت کا اپنا منصوبہ تھا، شاید اس لیے کہ الیکٹرکس کی سیکیورٹی کو پرکھا جا سکے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ 1979 میں اس پر ایک فلم اسکیپ فرام الیکٹرکس بھی بنائی گئی تھی، جس میں کلنٹ ایسٹ ووڈ نے فرینک مورس کا کردار ادا کیا تھا۔ ہالی ووڈ کی یہ فلم اس نام سے 1963 میں شائع ہونے والی کتاب کے حوالوں اور واقعات پر مبنی تھی۔ فلم میں دکھایا گیا تھا کہ یہ قیدی اپنے منصوبے میں کامیاب رہے تھے۔ ناظرین، فی الوقت خبروں کی دنیا سے اتنا ہی۔ آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔